السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیش کر رہا ہوں اکرام مسلم حسن اخلاق، مسلمانوں کا حسن اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجہ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے، مثلا خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ طبرانی مجموع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پا لیتا ہے جو رات کو نماز میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتا ہے، پڑھنے والا اور بہت روزہ رکھنے والا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر بھی ہیں تو جھگڑا چھوڑ دیں اور اخلاق کو اپنا اچھا بنائے رکھیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، مگر آج ہم لوگوں کا حال یہ کہ انا کا شکار ہے، ہم کسی سے کم نہیں والی بات ہے۔ اگر وہ گالی دیتا ہے تو ہم بھی گالی دیں گے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو ہم بھی اسے نقصان پہنچائیں گے۔ صبر کر لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، جاؤ تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، ہمارا معاملہ۔ مگر یہ معاملہ ہم لوگ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ہے، کسی کے لے کر کے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، آدمی ایک دوسرے کو بغض، حسد، ذلت میں عجیب عجیب معاملہ، عجیب عجیب بات کرتے، اس کے شکایت، اس کو شکایت، اس کو گلا، فلاں کو آپ نے کیوں ایسا بول دیا، فلاں کو کیوں ایسا آپ نے کر دیا، فلاں کو کیوں، ارے بھائی فلاں 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 کو ہو گیا تو اس سے تمہارا کیا لینا دینا، کسی کو کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت، تمہیں کیا لینا، تم اپنی صلاحیت پیدا کر لو، تمہیں بھی وہ مقام مل جائے گا۔ دینے والے تو اندھا نہیں ہے، اگر کسی کو عزت دے رہا ہو تو وہ سوچ سمجھ کے دے رہا ہو نا، اگر کسی کے بارے میں کوئی بھی بول رہا ہو آپ اس میں روڑا ڈالتے ہیں، یہ بڑی خراب بات ہے۔ اپنا اعمال درست کر لیجئے، یہی ہے، اپنے اخلاق درست کر لیجئے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ زندگی کیا ہے؟ اور آدمی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کوئی کسی عہدے پر ہے تو وہ اپنے غرور اور تکبر میں چور ہے، نشے میں چور ہے، وہ میں تو فلاں جگہ کا جو ہے یہ ہوں، اس مسند پہ ہوں، فلاں جگہ کا اس مسند پہ ہوں، ہمارے جیسا کون ہے؟ یہی تو ناقلی کی بات، کم عقلی کی بات۔ بولا جاتا ہے پھلدار پیڑ جو ہوتا ہے وہ جھکا ہوا رہتا ہے، جو پیڑ پھلدار ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہی ہے سمجھ۔ اللہ نے آپ کو عزت دیا کہ اس مسند پر بیٹھایا ہے تو احترام کیجیے سب کا، اور اگر آپ حق پر بھی ہیں کہ نہیں حق پر ہم ہیں، چھوڑ دیجیے، پھر ان سے وہی گفتگو کیجیے، وہی طریقہ اپنائیے۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی سادہ حاضری اس ویڈیو کو دوسروں تک فارورڈ کرتے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے، یہ بھی صدقہ جائے۔ السلام علیکم۔